اب ہم آتے ہیں پہلے سبق کی طرف۔ پہلے سبق میں سورہ فاتحہ اور چھوٹی صورتوں کا بیان ہے۔ سورہ فاتحہ امام صاحب لکھتے ہیں پہلا سبق اتنا ہی ہے، اس کی تشریح میں ہم جو ہے پھر ساری صورتیں پڑھیں گے کہ سورہ فاتحہ اور چھوٹی صورتوں یعنی سورہ زلزال سے سورہ ناس کو حد المقدور درست طریقے پر سیکھنا، سکھلانا، اس کی صحیح قرات کرنا یعنی تلفظ صحیح کرنا، حفظ کرنا اور تمام باتوں کی تشریح کرنا یعنی تفسیر سے ان صورتوں کو سمجھنا، یہ پہلا سبق ہے ہمارا۔ تو شیخ صاحب اس کی تشریح میں شیخ ہیثم لکھتے ہیں کہ مناسب ہے کہ سلف صالحین کے طریقہ کی پیروی کرتے ہوئے ہر دن 10 آیتیں شرح کے ساتھ کسی مختصر تفسیر جیسے تفسیر سعدی ہے یا اردو میں مختلف تفاسیر ہیں جیسا کہ شیخ حافظ عبدالسلام صاحب کی بھی تفسیر ہے، تفسیر سعدی بھی ترجمے سے موجود ہے اور حافظ عبدالسلام صاحب کی تفسیر بھی بڑی بہترین ہے، تو ان سے تفسیر پڑھی جائے، ان پر عمل پیرا ہونے کے لیے اللہ سے مدد بھی طلب کی جائے۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ ہم تفسیر کیسے شروع کریں؟ قرآن مجید کی تفسیر پڑھنا چاہتے ہیں تو طالب علم کے لیے ایک مناسب تفسیر شیخ عبد الرحمن بن ناصر سعدی رحمہ اللہ کی تفسیر ہے جس کا نام ہے تیسیر الرحمن فی تفسیر کلام المنان، اس سے شروع کریں۔ اور یہ اردو میں بھی ترجمہ اس کا موجود ہے اور دارالسلام نے اسے شائع کیا ہے 3 جلدوں میں، عربی میں 1 جلد میں ہے اور اس کے مؤلف شیخ عبد الرحمن بن ناصر سعدی رحمہ اللہ یہ عنیزہ کے رہنے والے تھے اور شیخ محمد بن صالح العثیمین کے بھی یہ استاد تھے۔ اس تفسیر سے کیوں شروع کریں؟ کیونکہ علماء کرام نے اس کی نصیحت کی ہے اور خود بھی اس کے پڑھنے کی طرف توجہ فرمائی ہے، اور یہ ایک مختصر تفسیر ہے جو کہ ابتدائی طالب علم کے لیے بہت ہی مناسب ہے۔ اس کی عبارت آسان اور واضح ہے جس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے، قرآن کریم پہ عمل کرنے میں معاون بھی ہے اللہ کے فضل سے، اللہ کے حکم سے، اور مؤلف رحمہ اللہ نے اس کتاب میں توحید اور عقیدے کے مسائل پر خصوصی توجہ دی ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور مسئلہ سمجھنا چاہیے ہمیں کہ قرآن کریم کے ساتھ برتاؤ کرنے میں 3 قسم کے لوگ ہیں، کچھ تفرید سے کام لیتے ہیں، کچھ افراط سے کام لیتے ہیں اور کچھ درمیانی راہ اختیار کرتے ہیں۔ تفرید سے کام لینے والے اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو قرآن کو بھلا بیٹھے ہیں، اور اس کی وجوہات ہیں جیسے قرآن پڑھنے اور سننے کا اہتمام نہیں کرتے، یاد نہیں کرتے، اس میں غور و فکر نہ کرنا، اس پر عمل نہ کرنا، اس سے شفا نہ حاصل کرنا، تو یہ ہے تفرید۔ افراد سے کام لینے والے وہ لوگ ہیں جو بغیر کسی غور، تدبر اور عمل کے قرآن کریم کو پڑھتے اور یاد کرتے ہیں، پڑھتے تو ہیں یعنی یاد تو کرتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں لیکن اس میں غور و فکر نہیں کرتے اور نہ ہی اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ اور اعتدال سے کام لینے والے، اور یہی بہترین ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں، یاد کرتے ہیں، اس میں غور و فکر کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں اور اس پہ عمل کرنے کے لیے اللہ سے مدد بھی طلب کرتے ہیں، اور یہی سلف صالحین اور ان کے متبعین کا طریقہ کار تھا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں نا وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، اور رسول کہیں گے اے میرے رب بے شک میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اس کی نسل سے یعنی ذوالخویسرہ خوارج کے سردار، اس کی نسل سے ایسے لوگ نکلیں گے جو قرآن کریم کی تلاوت بڑی خوشحالانی سے ساتھ کریں گے لیکن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ تو قرآن مجید حفظ کرنا، پڑھنا بہت اچھی بات ہے لیکن اس کو سمجھنا اور اس کے اوپر عمل کرنا یہ بھی اسی طرح ضروری ہے، اور اس میں ہمارے اندر بہت کمی ہے۔